قال الله تبارك وتعالى عز وجل كما ورد في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اتقوا فيما ملكت أيمانكم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ سورہ محمد کی یہی آیات تلاوت کی گئی تھی اور تمہید کے طور پر اسلام کا فلسفہ جہاد اور اس جہاد کے بعض متعلقات اس کا تذکرہ ہوا تھا. اعادہ کے طور پر سورہ مبارکہ کا نام سورہ محمد ہے اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں جہاد کی تعلیم ہے. عرض کیا گیا تھا کہ اسلام میں جہاد سے مراد صرف خون ریزی، قتل و غارت گری، تلوار، ہتھیار، گتھم گتھا ہونا، لڑائی اور جھگڑا، صرف اتنا ہی مراد نہیں ہے جہاد سے. اسلام کا تصور جہاد بہت وسیع ہے اور اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اسلام کے جہاد کے تصور کو سمجھ لے تو وہ لازماً اس بات کو بھی مان لے گا کہ مسلمان کا تو ایک ایک لمحہ جہاد میں گزرتا ہے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد کی کیفیت میں گزر رہا ہے. ہم نے چونکہ جہاد کے معانی کو محدود کر دیا کفار کی باتوں میں آ گئی کہ جہاد تو صرف میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لڑائی لڑنے کا نام ہے، اس لیے جہاد کی صحیح حقیقت اس سے بھی ہم محروم رہے. بنیادی باتیں ہیں کہ جہاد اسلام میں 4 چیزوں کے خلاف ہوتا ہے. ایک مسلمان مجاہد کے مد مقابل عام طور پر 4 چیزیں آتی ہیں، 5ویں چیز کوئی نہیں ہے. اسلام پر عمل کرنے میں، اسلام کا پرچار کرنے میں، اسلام کی تبلیغ کرنے میں، اسلام کا علم بلند کرنے میں، اسلام کی حکومت قائم کرنے میں، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کرنے میں بالعموم 4 رکاوٹیں آتی ہیں اور ان 4 رکاوٹوں کے خلاف جد و جہد کا نام، کوشش کا نام جہاد ہے. ایک رکاوٹ یہ آتی ہے کہ بعض اوقات کوئی غیر مسلم تعلیمات اسلامیہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو آزاد دینی ماحول مہیا کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، یا وہ آپ کے دین اور آپ کے مقدسات پر ایسی گفتگو یا ایسی بات چیت کرتا ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، اس کا مقابلہ کرنا ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے. اس مقابلے کو کہا جاتا ہے الجہاد مع الکفار، کفار کے خلاف جہاد کرنا. ایک ایسا غیر مسلم جو آپ کو تعلیمات اسلامیہ میں
منہمک ہونے سے، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے سے روکتا ہو، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، یہ ہے جہاد مع الکفار، کافر کے خلاف جہاد، صلاح الدین ایوبی کا جہاد، کافر کے خلاف جہاد، خالد ابن ولید کا جہاد، کافر کے خلاف جہاد، موسیٰ بن نصیر کا جہاد، کافر کے خلاف جہاد، سلطان محمود غزنوی کا جہاد، کافر کے خلاف جہاد، محمد بن قاسم کا جہاد، کافر کے خلاف جہاد، ابو عبیدہ ابن الجراح کا جہاد، کافر کے خلاف جہاد بدر میں، کافر کے خلاف جہاد احد میں، کافر کے خلاف جہاد خندق میں، کافر کے خلاف جہاد تبوک میں، کافر کے خلاف جہاد یمامہ میں، اور کافر کے خلاف جہاد پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ دستے جو بتوں کو توڑنے کے لیے گئے، کفار کی عبادت گاہوں کا نام اور نشان مٹانے کے لیے گئے، یہ کفار کے خلاف جہاد ہے، یہ کافر کا مقابلہ ہے جو نہ دین کو مانتا ہے، نہ اسلام کو مانتا ہے، نہ اسلام کے مقدسات کا قائل ہے، نہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل ہے، نہ اسلام کے پورا نظام ہونے کا قائل ہے، نہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں یا اپنے دین پر آزادانہ عمل کر سکیں۔ ان قوتوں کے خلاف جہاد ہے جہاد مع الکفار، جہاد مع الکفار، کافر کے خلاف جہاد۔ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد مع الفساق، نام کا مسلمان نام کا، لیکن قرآن پر اعتراض کرتا ہے مسلمان لیکن پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کا انکار کرتا ہے یا اس پر اعتراض کرتا ہے مسلمان لیکن شعائر اسلام کا کھلا منکر ہے، انکار کر دیتا ہے مسلمان لیکن اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، فاسق، فساق، فجار، کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام سے بیزار طبقہ، ان کے خلاف لڑنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کی زبانوں کو بند کرنا، اس کیفیت کو کیا کہا جائے گا؟ جہاد مع الفساق۔ یہ اسلام کا جو تصور جہاد ہے اس کا دوسرا مقابل، اور اسلام کا تصور جہاد اس کا تیسرا مقابل جہاد مع الشکوک والشبہات۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں فکری طور پر پیدا ہونے والے ایسے سوالات جنہیں شک کہا جا سکتا ہے، جنہیں شبہ کہا جا سکتا ہے، جنہیں گمان کہا جا سکتا ہے، جنہیں وہم کہا جا سکتا ہے، اوہام، خوف، شکوک، شبہات، قرآن پر ذہن میں اٹھنے والے سوالات، دل میں پیدا ہونے والے وہم اور اوہام، ان کے خلاف مقابلہ کرنا، ان کے خلاف لڑائی کرنا، اپنے ہی آپ کا مقابلہ کرنا۔ ہم آتے ہیں اس کی تفصیل پر، لیکن چوتھا میں جہاد کا مقابل سمجھ لیجیے، مسلمانوں کا مقابل جہاد کی چوتھی شکل جہاد مع الشہوات، آپ کی بھوک اور آپ کی نفسانی خواہشات، آپ کے لالچ، آپ کا طمع، آپ کی حرص، آپ کی شہوت، آپ کی بھوک، ان چیزوں کے خلاف لڑنا اور مقابلہ کرنا، یہ چار مقابل ہیں جہاد کے: کفار، فساق، شکوک اور شبہات اور شہوات۔ دیکھیے، مسلمان ہونے کے بعد جب میں اپنی بھوک کا مقابلہ کرتا ہوں اور حرام کی طرف توجہ نہیں کرتا تو میں جہاد کر رہا ہوں، اس وقت میں مجاہد ہوتا ہوں۔ جب نفسانی خواہش اپنے عروج پر ہوتی ہے اور حرام کا راستہ بھی میرے سامنے کھلا ہوا ہے، رکاوٹ کوئی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی اپنے دل میں اسے پیوست کر کے میں حرام کاری سے بچتا ہوں، میں زنا سے بچتا ہوں، میں بد نظری سے بچتا ہوں، میں بے پردگی سے بچتا ہوں، میں
اپنی حرمت کا، اپنی عزت کا، اپنی ناموس کا تحفظ کرتا ہوں تو اس لمحے بھی میں مجاہد ہوتا ہوں، اس لمحے بھی میں مجاہد ہوتا ہوں، مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہوں، اللہ کے راستے کا مجاہد ہوتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کبھی کر کے تو دیکھیے، اس تصور کے ساتھ رشوت سے بچ کے تو دیکھیے، لطف دیکھیے کتنا آتا ہے۔ آپ اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھ کے کبھی حرام کاری سے بچیے تو صحیح ہے، پھر لطف اور سرور کی منازل جو آپ طے کریں گے، آپ خود کو اللہ کے راستے کا مسافر اور خود کو آپ مجاہد مانیں گے کہ ہاں میں بھی اللہ کا مجاہد ہوں، میں نے بھی مجاہدہ نفس کیا ہے، میں نے بھی اپنی شہوات نفسانی کو قابو کیا ہے، میں نے بھی اپنی خواہشات اور طمع کو لگام ڈالی ہے، میں نے بھی اپنی ضروریات پر سمجھوتا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بڑی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ آپ کا لطف ہی اور ہوگا، آپ کو ملنے والا سرور ہی اور ہوگا، دین کی معرفت کا انداز ہی مختلف ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے متعلق، اسلامی عقائد کے متعلق، اسلامی فقہ کے متعلق، کہ اس نے ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھ لی، اس نے ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھ لی، اس نے آمین اونچی آواز میں کہہ دیا، اس نے آمین آہستہ آواز میں کہہ دیا، تو پتہ نہیں کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ پھر شبہات، شکوک، اوہام، پتہ نہیں کون سا ٹھیک، پتہ نہیں کون سا غلط۔ یہ شکوک اور شبہات کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے جو ہمارے ہاں تو بہت سرایت کر گئی ہے۔ کسی جگہ پہ کل بات ہو رہی تھی اور انہوں نے سوال کیا اور اعتراض کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن اعتراض کے دوران ادب کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا اور کہا کہ بلنڈرز ہوئے ہیں، بلنڈرز، بہت بڑی بڑی غلطیاں اور خطائیں ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اس کے بعد مزید آگے بڑھا، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا بڑی آپ کی تحقیق ہے، بہت آپ کا مطالعہ ہے، لیکن کبھی اس مطالعے میں سے 10 منٹ اجتماع امت کے لیے بھی تو نکال لیجیے۔ اختلاف اور اعتراض اور انتشار اور شکوک اور شبہات اور الزامات، اس کے لیے تو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ بحث کرتے ہو، مباحثہ کرتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، پھر حوالہ جات پیش کرتے ہو، لوگوں کے سامنے بہت بڑا عالم بننے کی کوشش کرتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے نکلو اس بحث سے، ذرا اجتماع امت کی طرف آؤ۔ کسی زمانے میں اسلاف نے ایک تحریک کا آغاز کیا کہ امتناع سود کی تحریک چلائیں پاکستان میں۔ اس پر تو اتفاق ہے سب کا۔ ممکن ہے عثمان غنی کی شخصیت پر اختلاف ہو، ممکن ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اعتراض ہو، ممکن ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے اور کہاں چھوڑنے ہیں اس پر اعتراض ہو، ممکن ہے آمین بالجہر اور آمین بالسر پر اختلاف ہو۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان اختلافات کو الگ کرو اور امت کو اکٹھا کیسے کیا جائے اس پر غور کر لو۔ سود پر اور اس کی حرمت پر، اس کے حرام ہونے پر تو سب قائل ہیں، لیکن اس پر مباحثے کتنے ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کتنی ہوتی ہے۔ اگر 99 اعتراض عثمان غنی پر ہوتے ہیں تو ایک دفعہ کوئی بات کرتا ہے سود کی حرمت پر۔ آؤ ذرا ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن نمازوں کے تو سارے قائل ہیں، احناف بھی، شوافع بھی، حنابلہ بھی، مالکیہ بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل الحدیث بھی، نماز کے تو سارے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے کہاں نہیں اس پر تو اختلاف ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے اس پر تو اتفاق ہے۔ آؤ ذرا اس کا پرچار کر لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ نماز پڑھو، لیکن ہم دوسرے کی نماز پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ شکوک اور شبہات نے، ان شکوک اور شبہات نے ایسی خونریزی کی ہے ملت اسلامیہ میں کہ آج کا نوجوان مشکوک ہو گیا ہے اسلام کے متعلق۔ اس کے ذہن میں سوالات ہیں، پتہ نہیں دین بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں سچا دین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آج کا نوجوان ایسے ایسے سوالات ہیں اس کے ذہن میں
کیوں؟ کیونکہ جس طرف توجہ ہونی چاہیے تھی ہم نے اس طرف تیقن کی طرف نہیں گئے، شکوک اور شبہات کی طرف چلے گئے۔ اب میں اگر آپ کے سامنے کہوں اللہ، اس نام کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کیسے ہمارے سے وجود میں آیا ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی کرسی کیسی ہوگی؟ اللہ کے پیر کیسے ہوں گے؟ اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟ اللہ کیسے بیٹھتا ہوگا؟ پھر چلتے 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 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قیاس کروں گا اپنی ذات پر، کہ میں کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی چلتا ہوں، کبھی بولتا ہوں، کبھی سنتا ہوں، کبھی کھاتا ہوں، اور پھر اس کھانے کا نتیجہ بھی کچھ عرصے کے بعد میں بیت الخلاء میں جا کے سر انجام دیتا ہوں۔ یہی قیاس کروں گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ میں تو سوتا بھی ہوں، میں تو جاگتا بھی ہوں۔ یہ سوالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ دین سے لادینیت کے سفر کا آغاز ہوتا چلا جائے گا۔ شکوک اور شبہات بڑھتے چلے جائیں گے، شبہے بڑھتے چلے جائیں گے، غارت ہو جاتی ہے زندگی اللہ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول پر۔ شکوک اور شبہات تو بہت دور کی بات ہے، گھروں میں کبھی بیوی شوہر پر شک کرتی ہے، کبھی شوہر بیوی پر شک کرتا ہے، لیکن یہ جب شک کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے تو طلاق کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، پھر راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ بنیاد شک، بنیاد شبہ، بنیاد بدگمانی، بنیاد وہم، بنیاد بد باطل خیالات، ان تخیلات نے ہستی بستی زندگی کو کیسے اجاڑ دیا۔ یہ تو عام ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں کے معاملات ہیں۔ اگر آپ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی کرنے لگے، ہر ایک بات پر آپ کو شک ہو، ہر ایک چیز پر آپ شبہات کا شکار ہو جائیں، ہر معاملے میں آپ کے ذہن میں اوہام پیدا ہونے لگیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیوں کیا؟ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا ہی کیوں لیا؟ اس کے قریب کیسے چلے گئے؟ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کفار قیدیوں کو کیوں آزاد کر دیا فدیہ لے کے، تاوان لے کے؟ سوال، شکوک، شبہات، کیا ضرورت پڑ گئی تھی 11 شادیاں کرنے کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ شکوک اور شبہات آپ کے لیے دین سے لادینیت کا راستہ کھولتے چلے جائیں گے۔ جیسے گھر کی ہستی بستی زندگی تباہ و برباد کرنے والی بڑی چیز شک اور شبہ اور عدم اعتماد ہے، ایسے ہی دین کی سرسبز و شاداب زندگی کی تباہی کی بنیاد بھی شکوک اور شبہات اور اوہام ہے۔ اور یہی وہم ہے جنہوں نے لوگوں کو دین سے، مسلمان سے غیر مسلم بنا دیا، جنہوں نے ان کے عقائد کو بدل دیا، جو اتباع رسول سے انکار رسول کی منزل تک پہنچ گئے۔ یہ ہے جہاد مع شکوک و شبہات، ان کا مقابلہ کیجیے۔ میں بڑی اہم بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھاتا ہوں۔ شکوک اور شبہات کا اور شبہات کا اور فساق کا مقابلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ کفار کے خلاف تو تلوار ہے نا، میدان جنگ ہے، جہاد کی وہ عملی شکل ہے جسے ہم قتال کہتے ہیں، لیکن فاسق کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ شک اور شبہ کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ شہوات کے خلاف مجاہدہ کیسے کیا جائے گا؟ ایک چیز ہے، صرف ایک ہتھیار، اور اس ہتھیار کا نام ہے اللہ کی کتاب اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ صرف یہی ہتھیار ہے جو آپ کے شبہات کو دور کر دے گا، جو شکوک سے آپ کو یقین کی منزل تک پہنچا دے گا، جو اوہام سے آپ کو آزاد کر دے گا۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء تو ایسے ہوتے ہیں، نہ خوف، نہ حزن، نہ ملال، نہ وہم، نہ شک، نہ شبہ۔ سن لیا، مان لیا، اطاعت کی، ثابت قدم رہے۔ یہ ہے پہچان۔ یہاں شک اور شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں دین اسلام میں۔ اس شک اور شبہ سے نکلنے کے لیے، اس شہوت کے طوفان سے بچنے کے لیے، فساق اور فجار کے رنگ برنگ کے نعروں کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے،
وہ اللہ کی کتاب ہے یا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک شکل ہے جہاد کی جس میں آپ برملا کھلم کھلا میدان جنگ میں تلوار تیر ہتھیار کے ساتھ مقاتلہ کرتے ہیں۔ باقی تینوں کیفیات جہاد کی ایسی ہیں جہاں آپ کو علم کے ساتھ علم کا ہتھیار اٹھانا پڑے گا، جہاں آپ نے دشمن کا مقابلہ تلوار سے نہیں بلکہ اس کتاب سے کرنا ہے، جہاں آپ نے اپنے دشمن کا مقابلہ ایٹم بم یا بندوق سے نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کرنا ہے، جہاں آپ نے دشمن کا مقابلہ اپنے زور بازو پر نہیں بلکہ اپنی فکری اور ذہنی تعمیر اور تطہیر کے ساتھ کرنا ہے۔ جہاد کی تین قسمیں ایسی ہیں جہاں آپ کو ہر وقت علم کی ضرورت ہے۔ شکوک اور شبہات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت، شہوات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت، فساق اور فجار کے جھوٹے نعروں کا جواب دینے کے لیے آپ کو قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ضرورت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلا لفظ اقرأ، پڑھیے، جانیے، سمجھیے، اقرأ۔ اور اس اقرأ کا ترجمہ تو ہے پڑھیے، لیکن اس کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کیجیے، تعلیم اور تعلم کے ساتھ جڑ جائیے، سمجھنے والی باتوں کو سمجھیے، اس کائنات پر غور اور فکر کیجیے، علم کی روشنی سے جہان کو منور کیجیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنا تو ہے لیکن کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے تخلیق کیا۔ معنی یہ ہے وہی تعلیم معتبر ہے جو اللہ کے نام سے کی جائے۔ اقرأ پڑھنے کی تعلیم ہے، لیکن آگے شرط آ گئی، قید آ گئی۔ اقرأ ہر چیز پڑھنے والی نہیں ہوتی، ہر چیز پڑھنے والی نہیں ہوتی، افسانے پڑھنے والے نہیں ہوتے، شاعری پڑھنے والی نہیں ہوتی، گندی کہانیاں پڑھنے والی نہیں ہوتی، ڈرامے پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ اقرأ پڑھنے والی چیز تو وہ ہے بسم ربک الذی خلق، جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہو، وہ کتاب پڑھنے والی ہے، وہ دین پڑھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے آغاز ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں جب سے وہ کتابیں آ گئی جن کا تعلق ملحدین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ذہنی مریضوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق نفسیاتی مریضوں کے ساتھ ہے، جب سے ہمارے ہاں وہ کتابیں سرایت کر گئی، ہمارے ہاں شکوک اور شبہات پڑھتے چلے گئے۔ کاش ہم شیکسپیئر کو چھوڑتے، برنارڈ شاہ کو چھوڑتے، مستشرقین کو چھوڑتے، ان کے اعتراضات کو چھوڑتے، ان کے فلسفے کو چھوڑتے اور قرآن اور حدیث کی طرف راغب ہو جاتے تو یقیناً ہم کامیابی کی بہت ساری منازل طے کر چکے ہوتے۔ اقرأ تعلیم بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے حاصل کی جانے والی تعلیم، ایسی تعلیم جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی ہو، ایسی تعلیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ دیکھیے توجہ ہے نا آپ کی، تعلیم وہ جو اللہ کے نام سے ہو، اگر وہ تعلیم ہوگی خلق الانسان من علق تو پھر آپ کو آپ کے مقصد تخلیق تک پہنچانے کی وہ انسان کیوں آیا، کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد زندگی کیا ہے۔ خلق الانسان من علق ہے تو انسان کی تخلیق کا تذکرہ، لیکن اس مفہوم میں تھوڑی اور وسعت پیدا کیجیے تو اقرأ علم بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے علم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو اپنے مقصد تخلیق تک رسائی ہو جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا میں کیوں ہوں، میں کیا ہوں، میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ آگے چلیے، جب اپنے آپ کو پہچان لے گا اقرأ وربک الاکرم تو پھر اپنے کریم کرم نواز رب کو بھی پہچان لے گا۔ اقرأ 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 بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی وحی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہاں علم، تعلیم، تعلم، اقرا، قرأ، یہ مصادر دیکھیے یہ کتنی دفعہ استعمال ہو گئے ہیں، 4 آیات میں، 5 آیات، بار بار اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 6 مواقع 5 آیات میں براہ راست متعلق ہیں علم کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بات؟ 6 مواقع 5 آیات میں براہ راست متعلق ہیں علم کے ساتھ، سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ۔ یہ اقرا ہو جائے گا نا، شکوک اور شبہات چلے جائیں گے۔ یہ اقرا ہو جائے گا نا تو شہوات کا مقابلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ اقرا ہو جائے گا تو فساد کا مقابلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اقرا تو کیجئے۔ ہم اقرا کرتے ہیں شاعری سے، ہم اقرا کرتے ہیں فلسفہ سے، ہم اقرا کرتے ہیں مستشرقین سے، ہم اقرا کرتے ہیں انگریزوں کی تہذیب اور تمدن کے ساتھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو شکوک ختم نہیں ہوں گے بلکہ شکوک بڑھتے چلے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاد مع الشہوات، جہاد مع الشکوک والشبہات، جہاد مع الفساق، اس کی بنیاد علم ہے۔ اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رکے بھی اور روکا بھی مسلمانوں کو عن سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے۔ خود بھی روکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں اسلام پر، نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے ہیں اسلام پر۔ اضل اعمالکم، ان کی منزل کیا ہوگی؟ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے ان کے، کوئی کی ہوئی نیکی قیامت کے دن ان کے کسی کام آنے والی نہیں۔ لیکن ایک طبقہ تو یہ ہے جو گمراہ ہے، جو راستے سے روکتا ہے اور خود بھی راستے سے روکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اضل اعمالکم، ان کے سارے اعمال ضائع چلے گئے۔ ان کے مقابلے میں دوسرا طبقہ، یہ مجاہدین کا طبقہ، کفار کے خلاف لڑنے والا طبقہ، فساق کا مقابلہ کرنے والا طبقہ، شکوک اور شبہات کا مقابلہ کرنے والا طبقہ، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرنے والا طبقہ۔ ان کی تعریف سنیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو لے آئے ایمان۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ شکوک اور شبہات کو زائل کر دیتا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور یہ کام نیک کام کیا کرتے ہیں؟ شہوات کو دور کر دیتے ہیں۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر بھی جو نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی قرآن۔ یہ قرآن کیا کرے گا؟ یہ فساق اور فجار کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا ہتھیار بن جائے گا۔ تینوں چیزیں آ گئی، تینوں چیزیں، کفار کا فساق کا مقابلہ بھی آ گیا، شکوک اور شبہات کا مقابلہ بھی آ گیا، شہوات کا مقابلہ بھی آ گیا۔ والذین آمنوا، اور جو لائے ایمان، یعنی مقابلہ کیا شکوک اور شبہات کے ساتھ۔ وعملوا الصالحات، اور کیے نیک کام، یعنی مقابلہ کیا شہوات کا۔ اور 3 وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر بھی جو نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی قرآن، یعنی ایمان لائے اس پر جو کتاب مقابلہ کرتی ہے فساق اور فجار کا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور مان لیا اس بات کو کہ یہ قرآن ہے، سچی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو ان پر سے دھو ڈالا، گناہوں کا نام اور نشان بھی مٹ گیا۔ کفر، چھپا دینا، کفر کا ترجمہ ہے عربی زبان میں چھپانا، کفر دھو ڈالنا، اثرات اور نشانات بھی باقی نہ رہنا۔ کافر کی سزا کیا ہوئی؟ کافر کی سزا یہ ہے کہ جو نیک کام کیے ہوئے ہیں وہ بھی ختم، وہ بھی ختم۔ اور مومن کا انعام کیا ہوا؟ کہ جو کوئی برے کام کیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دھو ڈالتا ہے، یعنی اس کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی حسنات بڑھتی چلی جاتی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعاون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اضل اعمالہم، اگر کوئی اچھا کام بھی اس نے کبھی زندگی میں کر لیا ہو وہ بھی اس کے قیامت کے دن اس کے کسی کام آنے والا نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ مثال دی تھی، کوئی کافر بھی ہو پانی تو پلا ہی دیتا ہے، پانی پلانا تو نیکی کا کام ہے۔ کوئی کافر بھی ہو
مہمان کے لیے اپنی بیٹھک کا دروازہ تو کھول ہی دیتا ہے نا، یہ نیکی کا کام ہے۔ کوئی کافر ہی ہو مشکل وقت میں کسی دوسرے انسان کے کام تو آ ہی جاتا ہے نا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس کے کفر نے اس کے پانی پلانے کی نیکی بھی غارت کر دی، اس کے کفر نے اس کی مہمان نوازی کی نیکی بھی غارت کر دی، اس کے کفر نے کسی دوسرے انسان کی مدد کرنے کی نیکی بھی غارت کر دی۔ نیکی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نیکیاں ختم کر دی، ضائع کر دی، زائل ہو گئی، نام اور نشان نیکیوں کا ختم ہو گیا۔ یہ کافر کی سزا ہے۔ مومن کا انعام کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، مومن نے اگر کبھی کوئی خطا بھی کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطا کا بھی نام اور نشان مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو دھو ڈالتا ہے۔ کافر کی نیکیاں ختم ہو گئی، مومن کے گناہ ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ کافر کے میزان میں صرف برائیاں ہوں گی اور مومن کے میزان میں صرف حسنات ہوں گے، اچھا سمجھ آ گئی بات؟ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، جس کی برائیاں مٹ جائیں اور اس کے پاس صرف اور صرف اچھائیاں ہوں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ پہلے گناہ ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، مجھ میں بھی اور آپ میں بھی، لیکن تین چیزیں کون سی تین چیزیں؟ جہاد مع الفساق، 2 جہاد مع الشکوک و شبہات، 3 جہاد مع الشہوات۔ ان تین چیزوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ خطائیں بھی مٹا دی اور آئندہ کے لیے شہوات کی طرف مائل ہونے کا جذبہ، شکوک اور شبہات پر کی طرف رجحان کرنے کا جذبہ اور فساق کے سامنے جھک جانے کا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ آئندہ نیکیاں ہی نیکیاں کرنے کا جذبہ ہوگا، برائی سے بچ جاؤ گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ جو بڑے ہیں بالغ، میں ان سے پوچھتا ہوں، گناہ کا جذبہ تو ہوتا ہی ہے، ہر انسان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات بدن کے ساتھ ایسی لگا دی ہیں، کبھی کبھی ذہن میں خیال تو آ جاتا ہے گناہ کا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ خیال آنے کے باوجود ہم گناہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ خیال ہوتا ہے، دل میں خیال ہوتا ہے، طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رشوت لی نہیں جاتی۔ خیال ہوتا ہے، جھوٹ بولا نہیں جاتا۔ خیال ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، نماز چھوڑی نہیں جاتی۔ یہ ہے اصلح بالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے لیے توفیق دے دیتا ہے۔ اصلح بالکم، آئندہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اصلح بالکم، گناہ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصلح بالکم، نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے ذالک بأن الذین کفروا، یہ کیوں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کفار کی نیکیاں ختم، ایمان والے کے گناہ ختم۔ کفار کے میزان میں گناہ ہی گناہ، مومن کے میزان میں نیکیاں ہی نیکیاں۔ سوال پیدا ہو گیا کیوں؟ کون سی وہ چیز ہے جس نے اس کی نیکیوں کو آگ لگا دی، اس کے گناہوں کا نام اور نشان مٹا دیا؟ کون سی چیز ہے جس نے اس کے گناہوں کے ڈھیر کو اور بڑھا دیا، جس نے اس کی نیکیوں کے پہاڑ بنا دیے؟ کون سی چیز ہے؟ یہ ذرا توجہ کرتے ہیں اس پر۔ ذالک، یہ اس لیے ہے بأن الذین کفروا، کہ یہ جو لوگ کفار ہیں، اتبعوا الباطل، یہ باطل کی اتباع کرتے ہیں، یہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ حیوانی جذبات کا اتباع کرتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ شکوک اور شبہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کا دین اور ایمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی بدگمانیاں ہیں، بد باطن خیالات ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ صرف اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بڑھا دیا اور ان کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ صرف اس وجہ سے باطل کے خلاف چلے ہیں، ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، ان کے نام کو بلند کیا ہے، اپنی گفتگو میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات ندامت ہوتی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے بھی کہ ہماری مجالس میں ایک وبا آ گئی ہے، اور وبا یہ ہے کہ بولتے 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 انگریزی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اتباع الباطل، یہ باطل کا اتباع ہے اصل میں۔ کیوں؟ یہ لفظ آپ کی مادری زبان میں نہیں ہے، یہ لفظ آپ کی قومی زبان میں نہیں ہے،
یہ لفظ آپ کی اسلامی اور دینی اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جس زبان میں قرآن نازل ہوا اس زبان میں یہ لفظ نہیں ملتا، پھر اس پر اکڑتے ہیں، پھر اس پر کیا کرتے ہیں؟ اکڑتے۔ اتباع الباطل، یہ اس نے صرف مقصد بتانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنا علم جتلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ ساری کی ساری کھلا جہالت ہے۔ وہ تو باطل کا اتباع ہے، وہ تو باطل جماعتیں ہیں جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو غارت کر دیا کرتا ہے۔ چھوٹی مثال دی ہے، بڑی مثالیں تو بہت بڑی ہیں، بڑے بڑے فیشن ہیں، جو وہ ان کا فیشن وہ ہمارا فیشن، جو ان کا لباس وہ ہمارا لباس، جو ان کی زبان وہ ہماری زبان، جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں ویسے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا گیا، جبکہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لا آکل متکئا، میں محمد ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، لا آکل، میں نہیں کھاتا متکئا کہ میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوں اور ناشکری کی حالت میں کھانا کھاؤں، ایسا نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دیتے تھے۔ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا آپ نے کبھی؟ عام طور پر ٹیک لگا لی جاتی ہے کرسی کے ساتھ، اور میں نے یہ جو روایت بیان کی ہے نا، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ میں وہ ضعیف یا موضوع یا مختلف فی روایات بیان نہیں کر رہا۔ لا آکل متکئا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ ادب ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا ہوا، اور ہم کرسی پر ٹیک لگا کے اور کھاتے ہیں، یہ اتباع باطل ہے، یہ باطل کا اتباع ہے، یہ حق کا اتباع نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ثمرہ کیا ہے؟ نیکیاں ساری کی ساری ضائع اور گناہ بڑھ جائیں گے۔ ذرا تکیہ چھوڑ دیجئے، ٹیک چھوڑ دیجئے، زمین پر دسترخوان بچھائیے اور پھر کھانا کھائیے، پھر دیکھیے کیسے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے اور نیکیاں اور حسنات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹی مثال دی ہے میں نے، اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ دیکھیے آپ کہاں کہاں باطل کا اتباع کرتے ہیں، چھوڑیے اس کو۔ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ یہ جو کفار ہیں، اتبعوا الباطل، یہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں باطل کی، شیطان کی، طاغوت کی، غیر مسلم کی، کفر کی، فسق اور فجور کی، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کو آئیڈیل مانتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، بدبختی ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک مستشرق گزرا ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی، پوری تاریخ انسانی کا جہاں تک ہو سکا اس نے مطالعہ کیا، اور وہ عیسائی ہے۔ پوری تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے زمانے تک پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا، اور اس کا مقتضا یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں انسانوں کی ترتیب درجہ بندی کروں کہ روئے زمین پر آدم سے لے کے مجھ تک سب سے کامیاب کون ہوا، دوسرے نمبر پر کون، تیسرے نمبر پر کون، چوتھے نمبر پر کون، اور اس نے 100 لوگوں کی فہرست تیار کی، دنیا کے کامیاب ترین انسان، کامیاب ترین۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، دی 100 کے نام سے اس نے کتاب لکھی، اور اس کا ترجمہ آ گیا 100 عظیم آدمی کے نام سے۔ وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتا ہے، خدا بھی مانتا ہے، خدا کا بیٹا بھی مانتا ہے، اس کے باوجود اس نے پہلا نمبر دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حد ہو گئی ہے، یعنی کفار اتنا بڑا ریسرچر، اتنا بڑا محقق، وہ تحقیق کے بعد عیسائی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے روئے زمین کا کامیاب ترین آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی ہونے کے باوجود۔ اور ہم پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں کامیابی، ہم ٹامک ٹولیاں مارتے ہیں، وہ پہنچ گیا کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود، افسوس ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود نہیں پہنچ پائے۔ ٹھیک ہے کوتاہیاں ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے، کہ زندگی وہی کامیابی کی زندگی ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع میں ہو، وہی کامیابی کی زندگی۔ اس کے علاوہ آپ فیشن کیجئے، آپ اغیار کا اتباع کیجئے، آپ جس کے مرضی پیچھے چلیے، کامیابی کی منزل تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ وقت پورا ہو گیا، صرف ترجمہ۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، ان کی حسنات اس لیے ضائع ہو گئی،
ان کی نیکیاں اس لیے ضائع ہو گئیں بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ یہ جو کفار ہیں اتبعوا الباطل، یہ باطل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو ایمان والے لوگ ہیں اتبعوا الحق مِن رَبِّهِمْ، یہ اپنے رب کی طرف سے آنے والی سچائی کے پیروکار ہیں۔ فرق اتنا ہے، یہ اللہ کی بات ماننے والے ہیں، وہ طاغوت کی بات ماننے والے ہیں، یہ قرآن کے پیروکار ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ ان کے لیے نمونہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، ان کے لیے نمونہ اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کا مال اور دولت ہے۔ یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، وہ ناکام ہونے والے لوگ ہیں۔ ان کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے لیے حسنات ہی حسنات ہیں، ان کے لیے سزائیں ہی سزائیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ کی کتاب کو اپنا مقتدا اور پیشوا بناؤ، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ آج میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی نا، لا آکل متکئا، تو آئندہ آپ تکیہ لگا کے، دیوار کے ساتھ سہارا لے کے، کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھانا کھائیں گے؟ اچھا ہم گل ختم ہو گئی، لیکن ایک اور تجربہ ہے میرا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹاسنا لا کے روٹی نہیں کھائیں، اس کے باوجود کھانے، قبض ہو گئی، معدے کا مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، کوئی ڈاکٹر کہہ دے، ٹکیلا ڈاکٹر 700 روپے سے اپنی خدمات بیچنا، وہ کہہ دے کہ بھائی ٹاسنا لا کے نہیں، اسٹریٹ سیدھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اس سے ویلے قسم کھانا کہ نہیں بھی ہم بھی ٹاسنا لانا بیٹھ کے روٹی کھانا۔ افسوس افسوس، ایدی من لئی جیدی منن دا حکم ہی نہیں ہے، وہ دی نہیں مانتے جیدی دنیا منن تیار بیٹھی ہے، جس کی قائل ساری دنیا ہے اس کی بات نہیں مانتے، اور ان کی بات مانتے ہو کہ اتباع الباطل۔ کھولیے اپنے دلوں کو، کھولیے، علمی تحریک کا حصہ بنیے، کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ کتاب وہ جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، ہر وہ کتاب جس کتاب کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، انشاءاللہ گناہ مٹ جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی آئندہ انشاءاللہ۔